معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا میں کوئی بھی انسان جب کوئی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس انسان کو اپنے اس کام میں جہاں انسان کو اپنا سرمایہ لگانا پڑتا ہے، انسان کو اپنا وقت دینا پڑتا ہے، خوب محنت انسان کرتا ہے کہ مجھے اس کاروبار کے اندر فائدہ اور نفع ہو، لیکن دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان ساری تگ و دو کے بعد، ساری محنت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نئی کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ بسا اوقات فائدہ تو کیا، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے کام میں تو مجھے خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے۔ صرف نقصان ہی نہیں، بسا اوقات تو انسان کا سایہ سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں بعض ایسی مثالیں انسان کے سامنے ہلا دینے والی کہ جہاں چند گھڑیوں میں صرف سرمایہ ہی نہیں ڈوبتا، بلکہ بسا اوقات انسان کی ساری زندگی کی محنت کے ساتھ ساتھ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں رب کائنات نے ایک ایسے کاروبار اور ایک ایسی تجارت کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا لوگوں آؤ میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں جس کے اندر خسارہ نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ملے گا تمہیں نفع ہی۔ اب اس نفع کو پانے کے لیے تم کتنی محنت کرتے ہو یہ تم پر ہے، اور اس کے لیے انسان نے اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیاں، قیمتی اوقات، اس میں سے کچھ وقت دینا ہے، اس پر رب کائنات کی طرف سے اسے نفع ہی نفع ادا کیا جائے گا، خسارے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور یہ گارنٹی اس ذات کی ہے جس سے بڑی سچی ذات کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں کائنات میں جتنی بھی باتیں ہیں، رب کی بات سے سچی بات دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے وعدوں سے بڑا سچا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تجارت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ فاطر 22ویں پارے میں رب کائنات نے فرمایا لوگوں تین عمل ہیں، تین کام ہیں، یہ ایسے کام ہیں جس کام کے بعد اللہ کی طرف سے تمہیں ایسا نفع دیا جائے گا جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ اور وہ تین کام کیا ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، سب سے پہلا کام وہ رب کا کلام جو تمام کلاموں کا سردار ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی حقیقی کلام قرآن مجید کی تلاوت، یتلون کتاب اللہ، لوگوں جو لوگ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں لگ رہا ہے، اس پر صرف اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے اوقات میں سے چند گھڑیاں جتنا بھی وقت دے گا، رب کائنات کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کی اہمیت کو کس انداز میں سمجھایا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جتنی چیز مہنگی ہوتی ہے اتنے اس کے ماپنے اور تولنے کے پیمانے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تجارت جو رب کے ساتھ ہے یہ کتنی مہنگی اور کتنی قیمتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لوگوں یہ تجارت جو رب کے ساتھ تم کرنے جا رہے ہو، اس کا جو پیمانہ رب کے ہاں ماپنے اور تولنے کا ہے
وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا معمولی تمہاری نظر میں، ایک حرف، فرمایا ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھ لینے پر رب کائنات میں 30 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ یرجون تجارتا لن تبور، لوگوں یہ ہے رب کے ساتھ تجارت، اب تمہاری مرضی ہے، اس میں جتنا سرمایہ لگانا چاہتے ہو لگا دو۔ اب ایک حرف پڑھ کے بس کر جاؤ، ایک آیت پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، ایک پارہ پڑھ لو، آدھا گھنٹہ تلاوت کر لو، ہر نماز کے بعد تلاوت کر لو، نماز فجر کے بعد معمول بنا لو۔ قرآن مجید کی چھوٹی سورت سے لے کر سورہ اخلاص سے لے کر قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت تک، سورۃ البقرہ، ہر سورت کی ایک نرالی اور الگ ہی شان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لوگوں تمہاری زندگی کی وہ گھڑیاں جو آج کا نوجوان خاص طور پر کس انداز میں برباد کر رہا ہے، سوشل میڈیا کی نظر اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں فتنوں کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہوات کا فتنہ ہوتا ہے اور ایک شبہات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں انسان شبہات کا شکار ہو جائے، موت کے بعد کی زندگی اس کے بارے میں اس کو شبہات اور شکوک و شبہات اس کی زندگی اور ذہن میں آ جائے، قبر کی زندگی، جنت جہنم، فرشتے، حساب و کتاب اور یہ مراحل، یہ شبہات کا فتنہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے شہوات کا فتنہ کہ انسان شہوت میں مبتلا ہو جائے، وہ عورت کی شہوت، وہ پیسے کی شہوت، وہ عہدے کی شہوت، وہ کسی چیز کی ہرس اور لالچ، اور اس قدر انسان اس میں اندھا ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ شبہات اور شہوات، یہ دونوں فتنے، اس کا اس دور میں جو بہت بڑا سبب ہے، یہ سوشل میڈیا کا اتنا استعمال، بے جا استعمال اور اس کثرت سے استعمال، گھنٹوں گھنٹوں اس کے اوپر اپنا وقت برباد کرنا ہے، سارا دن ان چیزوں کے لیے تو اس کے پاس گھنٹوں وقت موجود ہے، لیکن رب کے کلام کی چند آیتیں پڑھنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں۔ حالانکہ وہ خسارہ ہی خسارہ ہے اور یہ نفع ہی نفع ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بات پر اہل جنت میں جا کر بھی حسرت اور افسوس کریں گے۔ وہ کیا بات ہے کہ جنتی جنت میں جا چکے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے، جو چاہتے ہیں مل رہا ہے، لیکن ایک بات پر اہل جنت بھی افسوس کریں گے کہ ہماری زندگی کی وہ گھڑی، ہماری زندگی کا وہ لمحہ، ہماری زندگی کی وہ مجلس اور محفل جس میں ہم نے وقت گزارا لیکن اس میں ہم نے اپنے رب کو یاد نہ کیا، جو وہ وقت جو رب کی یاد سے غفلت میں گزر گیا، کاش وہ وقت بھی ہم اللہ کی یاد میں گزار دے، آج اللہ جنت میں ہمارے درجات اور بلند کر دیتے۔ لیکن آج مسلمان کو پیسہ ضائع ہو جائے اس پر تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ قیمتی ترین زندگی کی گھڑیاں جسے اللہ کی قسم آپ دنیا کی ساری دولت خرید کر بھی، ساری دولت دے کر بھی، ایک سیکنڈ بھی آپ اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کروا سکتے، اس کو آپ اس طرح ضائع کیے جا رہے ہیں کہ پرواہ کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے قرآن سے جڑیے، سارے فتنوں کا علاج اور سارے فتنوں کا توڑ وہ رب کے کلام کے اندر ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، اس کو سیکھیے، اسے سمجھیے، اس کے اوپر غور کیجیے، تدبر کیجیے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیے، یہ آپ کو رب کا قرب دلائے گا، اللہ کی پہچان کروائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اور یہ وہ حسن بصری ہیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ
جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ کے نبی کی زوجہ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، سیدہ ام سلمہ کے گھر میں. اور کہنے والوں نے ان کی حالات زندگی میں لکھا کہ حسن جب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے زمانے نبوت بول رہی ہے. یہ امام حسن بصری کہا کرتے تھے، لوگوں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، رب کا تقرب چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ. اللہ کی قسم رب کے کلام سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں اللہ کے زیادہ قریب کرنے والی ہو. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو تمہیں رب کے قریب کر دے گی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سیکھنے والا بنائے، قرآن سمجھنے والا بنائے. قرآن مجید کی تلاوت اس انداز میں یتلونہ حق تلاوتی، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. تلاوت ویسے نہیں، اپنی مرضی کی حق کا تلاوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، پڑھ کے بتایا. ورتل القرآن ترتیلا. آج المیہ یہ ہے، بچپن میں جس انداز میں جس کو جو پڑھا دیا گیا، ساری زندگی باقی امور میں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی ترقی کی بڑی فکر ہے، لیکن یہ رب کا دین اتنا یتیم اور مسکین ہے، رب کا کلام وہ اتنا ہی ہمارا نعوذ باللہ محتاج ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ بس جو سیکھ لیا بچپن میں بس اسی پہ ساری زندگی گزار دی. صحابہ کرام قرآن مجید کے حوالے سے کس قدر فکر مند ہوتے، کس قدر اہتمام کرتے. آج آپ جیسے مرضی پڑھنے نہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے. آپ کسی انگریزی کے پڑھانے والے اس کے پاس ماسٹر کے پاس جا کے بیٹھیں، وہ آپ کو ایپل نہیں کہے گا، ایپل کہہ دے یا اوپل کہہ دے، وہ آپ کو اس کا لہجہ بتائے گا، اس کا تلفظ سکھائے گا. یہ رب کا کلام ہے. آپ ہا کی جگہ پہ ہا پڑھ لیں، عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھتے رہیں، قاف کی جگہ پہ کاف پڑھتے رہیں، معنی نہیں بدلے گا. رب کے کلام کے اندر تحریف نہیں ہوگی. آپ نے کہا قل هو اللہ احد، قل کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کھاؤ، اور قل کا معنی ہوتا ہے کہو. ہم نے قل کہا یا قل کہا جیسے مرضی بس ہونا چاہیے. ہم نے کہا قدیر یا قدیر کس طرح مرضی کہہ دیا، کوئی پرواہ ہی نہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ هذه الامہ، صحابہ کرام میں ایک بڑا نام ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کے سامنے ایک شخص نے قرآن پڑھا، صرف ایک جگہ پہ اس نے مد نہیں کی، اس نے یہ لفظ پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین. کہا ما هكذا اقرأنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے نہیں پڑھایا ہے. پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اسے پڑھ کے سنایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، مد کی. کہا اللہ کے نبی نے ہمیں یہ لفظ ایسے پڑھایا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میں یہاں دعوت فکر دوں گا. خدا را اپنے آپ کو اللہ کے قرآن سے جوڑیے، طالب علم بنیے. اور میں کہوں گا اللہ کی قسم آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی، آپ کی کمر جھک چکی، آپ کی نظر کمزور ہو چکی، آپ کی سماعت کمزور ہو چکی، آپ زمین پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہے. آئیے تو صحیح اللہ کے دین کے لیے. اللہ کتنا مہربان اور کتنا قدردان ہے. آپ قرآن کے طالب علم بن کر اللہ کے پاس چلے جائیں، موت تو آنی آنی ہے. اگر آپ قرآن کے طالب علم بن کے رب کے پاس چلے جائیں تو محبوب کبریا کی طرف سے گارنٹی ہے من خرج فی سبیل اللہ یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو اللہ کے قرآن کا دین اور علم سیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی کی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اپنے قدم کو اپنے گھر سے باہر رکھتا ہے، اللہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں. ایک صحابی تو آپے میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، بوڑھے تھے. اللہ کے رسول نے کہا گھر سے کس لیے آئے ہو؟ کہا قرآن اور دین سیکھنے آیا ہوں. کہا واقعی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ.
فرمایا تم گھر سے نکلے، جس درخت کے پاس سے گزرے اس درخت نے تمہارے حق میں دعائیں کی، جس پتھر کے پاس سے گزرے اس پتھر نے تمہارے حق میں دعائیں کی۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کی اس سے بڑی گارنٹی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں کائنات کا سب سے بہترین انسان، خیرکم افضلکم، سب سے افضل انسان جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آج ہم نے قرآن سکھانے والے کو بھی معمولی سمجھا اور قرآن سیکھنے کو بھی معمولی کام سمجھا۔ رب کعبہ کی قسم، نہ سکھانے والا معمولی ہے نہ سیکھنے والا معمولی ہے، اور نہ ہی دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام ہے، یہ سب سے عظیم کام ہے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا۔ اور جو لوگ اس سلسلے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ کی قسم رب کائنات دنیا میں بھی انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا، اور آخرت میں تو رب کو شانے دے گا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کہیں گے آج انسانوں کی صف میں نہیں کھڑے ہونا، نکلو انسانوں کی صف سے اور فرشتوں کی صف میں آ جاؤ، میں فرشتوں کے ساتھ تمہیں کھڑا کروں گا۔ پیارے بھائیو، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن پہ لگانے والا بنا دے۔ پیارے بھائیو، اللہ کی قسم یہ مسجد نہیں، ایک مرکز ہے، یہاں اللہ کی توفیق سے دو بہترین قراء موجود ہیں، ہمارا وقت 24 گھنٹے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ آئیں ان کے پاس بیٹھیں، نماز کے بعد کسی نماز کے بعد آپ آ جائیں، میرا سن لیں قرآن کی وہ آیتیں، میں قرآن سنانا چاہتا ہوں آپ کو، مجھے سکھائیے، میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم سیکھنا چاہتا ہوں، طالب علم بن جائیے قرآن مجید کے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی سعادت ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس تجارت میں اپنا سرمایہ اللہ خوب لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری رب کے ساتھ تجارت، کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ لوگوں نماز کو قائم کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ کتنا نفع ہے؟ آپ وضو کرنے کے لیے پانی پکڑتے ہیں، نماز کی نیت باندھتے ہیں، آپ نے وضو کرنا شروع کیا اور اس تجارت میں آپ کو نفع ملنا شروع ہو گیا۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ معاف، چہرہ دھویا تو آنکھوں کے گناہ معاف، آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل گئے، آپ کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا۔ وضو کے بعد دعا پڑھی، اللہ نے آسمان کے اب دروازے کھول دیے، آپ نے مسجد کی طرف قدم اٹھانے شروع کیے، آپ کو نہیں پتا میں کتنے قدم اٹھا کے آیا، رب نے وہ قدم گنوائے بھی، لکھوائے بھی، اس پہ درجات بھی بلند کیے، اجر بھی دیا۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کے اندر آپ نے جتنا وقت لگایا، تو میرے پیارے بھائیوں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، ویسے جیسے محبوب کبریا نے سکھایا، اس خشوع خضوع کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس سنت کی پابندی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے انسان فارغ ہوتا ہے، سلام بعد میں پھیرتا ہے، اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ اقام الصلاۃ، لیکن نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ نماز اس وقت پر پڑھے جو وقت آپ کی مرضی کا نہیں بلکہ میرے رب کی مرضی کا ہے، جو وقت میرے اللہ نے مقرر کیا ہے، میری مرضی نہیں کہ جب ٹائم نہ پڑھ لیں گے۔ یہ نماز کو قائم کرنا نہیں، یہ تو ضائع کرنا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل، اور غفلت کیا ہے؟ کاروبار کے ذریعے مشغولیت میں، یا کھیل کود اور تماشے اور لہو و لعب میں مشغولیت سے نماز کو وقت نکال دیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بعد میں پڑھی بھی تو اللہ نے کہا ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل اور ہلاکت ہے۔ وقت مقرر پہ پڑھیں، اور دوسری چیز باجماعت، اور تیسری چیز
نماز کے اندر جب آئے ہیں رب کے گھر پہ تو پھر دنیا کی مشغولیت کو پھینک کے پیچھے جب ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کے سامنے صلی صلاۃ مودع، کائنات کے امام نے کہا تھا جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کرنے والا، جس کو کہا جائے کہ ابھی تمہاری پھانسی کا وقت ہے، ابھی تمہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا، اور وہ مہلت مانگے کہ 2 رکعت مجھے نماز پڑھ لینے دو، کہا صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھا کرو کہ شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، دنیا کو الوداع کرنے والے ہو۔ اور ہماری نمازیں ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہوتی امام صاحب نے سورت کون سی پڑھی ہے، قرآن کی آیات کون سی پڑھی ہے، میری رکعات کتنی ہو گئی ہے، میں نے رکوع میں کیا دعا پڑھی ہے، سجدے میں رب سے کیا مانگا ہے، تشہد میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کیا کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا لوگوں جب نماز تم پڑھ رہے ہوتے ہو اس وقت تم اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُنَاجِي، تمہیں سوچنا چاہیے اللہ سے کیا سرگوشیاں کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے رب سے کیا باتیں کر رہے ہو۔ لیکن ہماری نمازیں غفلت والی، اقام الصلاۃ۔ اور چوتھی چیز، نماز ایسی نہیں جو نماز پڑھ کے انسان فارغ ہو، لکھا جائے کائنات کا بدترین چور جا رہا ہے، ایسی نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا 60 سال تک نماز پڑھنے والا قیامت والے دن آئے گا، اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا تیری ایک نماز بھی رب کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ ان الرجل ليصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، ایک نماز بھی رب کے ہاں قبول نہیں، کیوں؟ اس کو صرف یہ سبق پڑھایا گیا پڑھو نماز جیسی مرضی پڑھو، نماز پڑھو نہیں، ہم کہتے ہیں وہ نماز پڑھو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پڑھ کے دکھائی، سکھائی، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ اقام الصلاۃ، لوگوں یہ رب کے ساتھ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ اللہ میں توفیق دے، اب تو فرائض میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ نماز کی لذت جنہیں محسوس ہونے لگ جائے، جن کا اس میں دل کرنے لگ جائے، پھر وہ راتوں کو کھڑے ہو کر ایک ایک رکعت میں پوری سورۃ البقرہ، محبوب کبریا کا اپنا عمل، ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ بھی پڑھی، آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں ساتھ کھڑا تھا، میں نے کہا 100 آیتوں میں رکوع میں چلے جائیں گے، چلے سورہ بقرہ پڑھ کے چلے جائیں گے، سورہ نساء مکمل کر کے آل عمران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ساڑھے 5 پارے ایک رکعت میں، یہ ہے قرآن کی لذت اور نماز کی لذت، جسے محسوس ہونے لگ جائے اسے پھر دنیا کی کوئی چیز اس میں وہ لذت نہیں آتی جو اس نماز میں آتی ہے۔ اس لیے کہ محبوب کبریا انہوں نے خود کہا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا ہے۔ آپ سیدنا بلال سے کہتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اقامت کو نماز پڑھے ہمیں سکون ملے، ہمیں سکون ملے۔ اور ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہم نماز میں آتے ہیں جب بھاگتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ مولوی صاحب نے تشہد کیوں لمبا کر دیا، انہوں نے آج 4 آیتیں قیام میں کیوں لمبی پڑھ دی، آج تو جماعت 2 منٹ لیٹ کیوں ہو گئی، بھاگیں گے نماز سے مسجد سے؟ نہیں میرے پیارے بھائیو، اقام الصلاۃ، قائم کیجیے نماز کو، یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، خسارہ اور نقصان ہے ہی کوئی۔ اور تیسری چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، لوگوں جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اعلانیہ بھی خرچ کیا کرو، خفیہ بھی خرچ کیا کرو، پوشیدہ بھی، چھپ چھپ کر بھی، رات کی تاریکی میں بھی، لوگوں کی نظروں سے بچ کر بھی۔ انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، کوئی نہ دیکھے، کوئی پرواہ نہیں، رب تو دیکھ بھی رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے، نوازے گا بھی، کتنا نوازے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں کو جہنم کے انگارے، جس جہنم کی ہولناکی، جس جہنم سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے،
اس جہنم سے بچاؤ کے لیے کائنات کے امام نے کیا کہا؟ لوگوں رب نے جو تمہیں دیا ہے زیادہ نہیں دے سکتے، زیادہ نہیں ہے، ایک کھجور ہی نہیں، آدھی کھجور کا ٹکڑا، کھجور کا ٹکڑا دینے کی توفیق ہے، وہ بھی دے دو۔ رب اتنا قدردان اور مہربان ہے، وہ چاہے گا تو اس ٹکڑے پر بھی کوئی جہنم سے آزاد کر دے۔ کرو تو صحیح اللہ کے ساتھ تجارت، دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے کاروبار میں منافع کے لیے لاکھوں جھونک دیتے ہیں، تھوڑی سی امید ہو یہاں سے کچھ آئے گا، اور اللہ کے ساتھ تجارت کیسی تجارت؟ وہ رب ایک دانے کو اللہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ رب نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ لوگوں زمین میں ایک بیج ڈالتے ہو، اللہ اس سے 7 کونٹے نکالتے ہیں، 7 سیتے، ہر سیتے میں اللہ 100 دانے پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں تمہیں اللہ نے دکھا دیا ایک کو 700 رب نے کیسے بنایا، اللہ تمہارا اس کی رضا کے لیے دیا ہوا ہے، اللہ اسے بھی ایسے ہی بڑھائے گا۔ تم نے ایک کھجور کی ہوگی، اللہ اسے قیامت والے دن اور پہاڑ کے برابر بنا کے تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تجارت، یرجون تجارتا لن تبور۔ یہ 3 کام اللہ نے کہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، لوگوں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، یہ رب کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کی امید باندھے ہوئے ہیں، لن تبور۔ یہ لفظ لئی جو ہے یہ پوری مستقبل کی نفی کر دیتا ہے، اس میں گھاٹا نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، کبھی بھی اس میں لن تبور خسارہ اور نقصان ہے ہی کوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا